علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2-3 لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ضرورت ہے تو فارغ ہو کر تشریف لائیں۔ اس دور پرفتن میں جو آپ نے اتنا قیمتی جلسہ منعقد کیا ہے، اگر آپ آخری تقریر سننے سے پہلے چلے جائیں گے تو جلسے کا حق بھی ادا نہ ہوگا، اور یقیناً آپ عقیدت کو مجروح کریں گے، دل شکری آپ کی وجہ سے ہوگی۔ ماشاءاللہ کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، پھر الحمدللہ آ رہے ہیں۔ آواز کچھ محفل میں ایسی واپسی والی ایسی رکھیں، واپسی آواز کی میری طرف، اور محفل میں باہر کی آواز سے بھی مطلب نہیں، باہر اگر سراہی بج رہی ہو تو اس کا کریکشن ہٹا دیں، یہاں آواز چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، واپسی تیز رکھیں، میرے لیے تشریف رکھیں۔ بہت اچھا اہتمام انتظام ان سے نام ہے۔ انجمن گلزار مصطفیٰ، انجمن فیضان رضا، سیکٹر 23 سنجے نگر غازی آباد کی جانب سے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے تابع درہم قدم سخن حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین شہیدین شہزادہ کونین پیارے حسنین کا فیضان عطا فرمائے۔ یہ گونج ختم کرے، ذرا گونج ختم کرے۔ ہاں ہلو گونج، اب آواز بڑھائیں۔ تیغوں کے سائے میں میرا سجدہ قبول ہو۔ شاعر اسلام محترم ساغر ضیاء کلکتوی نے اپنے مخصوص انداز سے محفل میں رقت طاری کر دی ہے، اور کتنے لوگوں پہ رقت طاری ہوئی، کتنے لوگ عالم تصور میں کربلا پہنچے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے اوپر بالخصوص کافی رقت طاری ہو گئی تھی۔ تو جب یہ پیش کر رہے تھے منقبت کے اشعار تو یہ شعر سطح ذہن پہ دستک دے رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں پیش کر دوں کہ تیغوں کے سائے میں قبول ہو، یہ آخری نماز ہے مولا قبول ہو، یہ آخری نماز ہے مولا قبول ہو۔ اور چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جمال الدین صاحب، اور ادھر حاجی جمال الدین انصاری صاحب، اور ادھر حاجی نصر الدین صاحب، اللہ کا شکر، حاجی امیر الدین صاحب۔ جتنے حجاج ہیں ان کی طرف سے ایک شعر کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ ماشاءاللہ۔ جتنے حاجی ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جنہیں یہ سعادت نہ ملی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ سعادت عطا فرمائے، یہ شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شاعر اسلام ساغر ضیاء کلکتوی نے منقبت امام حسین سے محفل میں ایک روحانی کیفیت پیدا کر دی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے اور آپ کی تکلیف کو دور فرمائے، قوت و توانائی عطا فرمائے۔ ان سے پہلے خطیب اہل سنت، ناصر مسلک اعلی حضرت، استاذ العلماء، فاضل معقولات و منقولات، حضرت علامہ مولانا مفتی نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ نے بہت اچھی تقریر کی، سیرت رسول کے حوالے سے، مصطفیٰ کی خصوصیات کے حوالے سے، عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، شان مصطفیٰ کے حوالے سے،
خصائل و شمائل و فضائل کے تناظر میں یقیناً بہت اچھی تقریر ہوئی، وہ تقریر ہوئی جس کی یہاں ضرورت تھی، الحمدللہ۔ اور استاذ الحفاظ، استاذ القرہ حضرت حافظ و قاری عبد القیوم صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی نے آپ حضرات کی حمایت کے ساتھ جلسے کی قیادت کرتے ہوئے جو اہتمام انتظام انشرام کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت قاری عبد القیوم صاحب قبلہ کو پیر پینا میر میرا شاہ جیلا پیران پیر میران میر روشن ضمیر قطب ربانی پیر لاسانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور صدر اجلاس، منبع اخلاص، ادیب شیر، عالم بے نظیر، ماہر علم و فن، ماہر عملیات و تعویذات، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ نعیمی دامت اللہ علینا، بابرکت شخصیت ہے تو بابرکت شخصیت کے ذمہ صدارت دی گئی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بھی چناؤ انتخاب بہت شاندار ہے۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی تشریف فرما ہے، اور اولاد رسول علی جناب سید غضنفر علی صاحب قبلہ وجے نگر غازی آباد تشریف فرما ہے، حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ اور نقیب جلسہ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب قبلہ، یہ سب موجود ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی جناب نور الدین انصاری صاحب، جناب سلامت میاں صاحب، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی عطا محمد جمالی صاحب قبلہ و دیگر جتنے یہاں پہ غلامان مصطفیٰ ہیں، سب کو مولا میدان محشر میں پیارے مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرمائے۔ یہ نوجوان جنہوں نے اس دور پرفتن میں جلسہ کیا، اور اس غازی آباد میں 15 سال پہلے بھی آیا تھا، 18 سال پہلے بھی آیا تھا، 20 سال پہلے بھی آیا تھا، بیچ میں گیپ رہا، لیکن اب حاضری ہو گئی ہے تو انشاءاللہ سلسلہ جاری بساری رہے گا انشاءاللہ۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ اسٹیج پر ہے، ان سب کی زیارت کریں اور میری تقریر تھوڑی دیر محبت سے سماعت کریں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل بلا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
دور الحاد ہے ایمان بچائے رکھیے. دور الحاد ہے ایمان بچائے رکھیے. میری آواز پیچھے تک خیریت سے پہنچ رہی ہے؟ پیچھے جو سامعین ایک بار بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ. دور الحاد ہے ایمان بچائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی. عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. حافظ سعود کا یہی تیور کہ عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. یہ شعر پورا ہو جائے پھر یہی رہے گلپوشی. یہ شعر ہو جائے پورا چونکہ جو ہونے والا ہے شعر کو نسبت ہے کہ تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ فضاؤں میں بلند آواز سے ایسے کام نہیں چلے گا. میں 10 بار بول چکا ہوں. اپنے باپ کے نام پہ نہیں رسول پاک کے نام پہ بلوا رہا ہوں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ. عظمت صحابہ. عظمت اہل بیت. عظمت حسین. عظمت اہل بیت. مسلک اعلی حضرت. ہاں گلپوشی ہو رہی علماء کرام کی. یہ بھی محبت ہے. بھائیوں تشریف رکھو. نوجوانوں آج تمہارے لیے ایک اسپیشل پیغام لے کر آیا ہوں. اگر جا رہے ہو تو فارغ ہو کر آ جانا. میری تقریر لمبی نہیں ہوگی اور آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. آپ جاؤ فارغ ہو کر آ جانا. ٹھنڈی کا موسم ہے اور اس موسم میں جس چیز کی بار بار ضرورت درپیش ہوتی ہے مجھے معلوم ہے. لہذا آپ آ جانا. گلپوشی کی تقریب ہے اور جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہے. اللہ تعالی حضرت حافظ قاری عبد القیوم صاحب قبلہ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے اور ان کی محبت کو تا قیامت رکھے. ماشاءاللہ جس عقیدت اور محبت اور خلوص کے ساتھ انہوں نے آپ حضرات کی حمایت کے ساتھ جلسہ منعقد کیا, میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت نہ ہو قیامت تک. ماشاءاللہ ہو گئی گلپوشی. ماشاءاللہ. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. اور اجازت دیں تو 3 ایسے شعر پیش کر دوں جو میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں. خود کو تیار رکھیے گا. خود کو تیار رکھیے گا کہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. اس تذکر میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیش نظر کو نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے. پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے. تم سے جو چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. اللہ تعالی سلامت رکھے. یہ عزیزم عبد الجبار حضرت قاری عبد القیوم صاحب کے فرزند ہیں.
माशाअल्लाह पेश है और अकीदत और खुलूस और मोहब्बत है। ऐसे ऐसे जन्नती हजरात जब महफिल में मौजूद हैं तो मैं आपके हवाले से कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने पूछा जमादिल उखरा में जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जा रहा है, जश्न गौसुल वरा किया जा रहा है, और जमादिल उखरा के बाद रजब में, शाबान में, रमजान में, शव्वाल में, ज़िलकादा में, ज़िलहिज्जा में, मुहर्रम में, सफर में, रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में, जमादिल उला में और फिर जमादिल आखिर में ये जिक्र मुस्तफा की महफिल हो रही है। सुन्नियो, सिर्फ जिक्रुल्लाह करोगे, सिर्फ जिक्र रसूलुल्लाह करोगे, सिर्फ जिक्र गौसुल वरा करोगे, सिर्फ जिक्र औलिया करोगे, सिर्फ जिक्र सहाबा करोगे, कब तक करोगे? 200 साल करोगे, 400 साल करोगे, 600 साल करोगे, 1000 साल करोगे, 1500 साल करोगे, 1800 साल करोगे, 2000 साल तक करोगे, 2500 साल तक करोगे, 2800 साल तक करोगे या 3000 साल तक करोगे? कब तक करने का इरादा है? मैंने कहा हम आला हजरत वाले हैं और आला हजरत ने हमें वक्त बता दिया है, आला हजरत ने हमें टाइम बता दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नंद के टीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अब चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा। हम दर आका पे सर अपना झुका लेते हैं, सच बता नारे दुनिया तेरा क्या लेते हैं? पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे तुमसे जो चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेते हैं तुझे, प्यास बुझा लेते हैं, देख लेते हैं तुझे, प्यास बुझा लेते हैं। 2017 में जब मैं पहुंचा मदीना शरीफ तो जद्दा एयरपोर्ट पे एक शख्स ने कहा मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहोगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहोगे? मैंने कहा तुम्हारा मकसद क्या है? लगा जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीने में क्या है? अरे ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगा सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मीना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, तवाफ अरकान हज अदा किए जाते मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में सब कुछ है, मदीने में क्या है? मदीने में क्या है? कहने लगा ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। मैंने कहा मैं समझ गया, तुझे तालीम कहाँ से मिली है और तरबियत कहाँ से मिली है? सुनो, हम मसलक आला हजरत वाले हैं, और सुनो जवाब नोट करो। ये सही है कि काबा मक्का शरीफ में है, लेकिन ये काबा मेरे मुस्तफा के सदके में है, ये सफा मरवा मुस्तफा के सदके में है, मैदान मीना मुस्तफा के सदके में है, अरफात मुस्तफा के सदके में, मकाम इब्राहिम मुस्तफा के सदके में, जमरतुल उक़बा मुस्तफा के सदके में, हज मुस्तफा के सदके में, अरकान हज मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशको तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की तबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की दुनियानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अजमत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, इमामत, नज़ामत, सलाहियत मुस्तफा के सदके में। कान खोलकर सुन लो, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। नारे तकबीर,
اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوتے کہا خلیل بنا کعبہ منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے وہی آواز صاف رہے اور جہاں تک سیٹی نہ ہو وہاں تک رہے مل کر بولے سبحان اللہ بے شک سبحان محبت سے بولے سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہوتے کہا خلیل و بینا کعبہ منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مکہ شریف میں اگر کعبہ ہے تو مدینہ شریف میں کعبے کا کعبہ ہے ایک شعر یاد آیا اور اچانک کافی دنوں کے بعد غازی آباد میں ہی یاد آیا پیش کرتا ہوں کہ قدم اٹھ رہے وہ شعر قدم اٹھے مدینے کی جانب یہ تو بھی سنایا تھا تحت لب ترنم میں ایک شعر سنا رہا ذرا پیش کی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں ایک عاشق نے گنبد خضرا کے قریب جا کر کہا میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالا ہو محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالو محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اسی پہ خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے کیا کہنا ہے بے شک سبحان اللہ رسول غریب محب رسول جب گنبد خضرا کے قریب پہنچا تو بولا تو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے تو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے عطا کیوں نفر سے محبت کروں میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ غنیمت ہے کہ یہاں کرسی کسی نے ہٹائی نہیں کرسی رہ گئی ماشاءاللہ گر گئے شہسواری میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے تال اللہ یہ شیوا نہیں ہے باوفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے بے شک سبحان اللہ نوجوان نے مجھے اس بات کی دعوت دی کہ میں آپ کو دعوت دوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ یا اب رسول نیچے کریں اللہ رات کے 2 بجے کے بعد جو بیداری آپ کے اندر ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے اور آپ ہی کی محبت ہے ہم اس وقت غازی آباد میں ہیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کر رہے ہیں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں چونکہ مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک نے فرمایا اپنے صحابی حضرت ابو دردہ سے فرمایا اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ او ابو دردہ جب جمعہ کا دن آیا کرے تو زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے اور میری بارگاہ تک درود کا نذرانہ پہنچاتے صحابی نے کہا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان او جان عالمین مراد المشتاقین انیس الغریبین سراج السالکین شمس العارفین شفیع المذنبین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وبعد الموت یا رسول اللہ
या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके इंतकाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते रहेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, कि बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें रिस्क दिया जाता है, रिस्क दिया जाता है। गाजियाबाद के मुसलमानों, हाफिज़े कुरान का अगर इंतकाल हो जाए तो हमारी अकीदत कहती है कि हाफिज़े कुरान कब्र में महफूज रहता है। तो जब हाफिज़े कुरान का ये आलम है तो साहिबे कुरान का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, अहमद कुरान, मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की। नारे तकबीर। हाफिज़े कुरान का जब ये आलम है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? लिहाजा हमारे नबी हमारी बात सुनते हैं। आपका नाम? महबूब आलम साबरी। अल्लाह ताला हजरत अच्छा पढ़ता हूँ। महबूब भाई की फरमाइश है, वो शेर में फिर पेश करूंगा इंशाअल्लाह। या महबूब भाई इजाजत हो तो उसके बदले एक नया शेर सुना दूं। नया शेर, नया, क्योंकि टाइम कम है और काम ज्यादा है, तो मिलकर बोले सुभान अल्लाह। ये शेर भी आप सुनेंगे तो ख्वाहिश होगी कि दोबारा पेश करें। शेर ही कुछ ऐसा है, पेश करूं, समाप्त करें, आप अपना काम करें अपने साथ। हम गुलामान गौसुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। अब नीचे से ऊपर चलते हैं। हम गुलामान खैरुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामान गौसुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इसी अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता ए भाई चादर वाले, तुम कहाँ जा रहे हो? ए चादर वाले भाई, खबरदार, अगर जाना है तो पहले छुट्टी लो, पहले छुट्टी लो, छुट्टी मिलेगी तब आप जाएंगे। इशारा करो वहीं से, ठीक है? हाँ ठीक है, फारिग होकर आ जाना और चादर समेट कर बैठना। हजरत सैयद गजनफर अली साहब किबला भी मोहब्बतों से नवाज रहे, जिनकी सरपरस्ती में आज का जलसा बहुत कामयाब है। क्योंकि आले रसूल का जो मकाम है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम तो दुआ करते हैं या इलाही हर जगह इंशाअल्लाह आले रसूल की हर साल सरपरस्ती रहेगी, तो गुलामाने रसूल जब आले रसूल की सरपरस्ती में हर साल जलसा करेंगे तो जलसा हर साल कबूल ही कबूल होगा इंशाअल्लाह। चूंकि हम तो दुआ करते हैं खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। तो हजरत भी माशाल्लाह नवाज रहे। हम गुलामाने गौसुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए, ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। एक रूहानी कैफियत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब ने एक शेर की फरमाइश की, वो भी पेश कर देता हूँ कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। इस पुरफतन दौर में भी, इस पुरफतन दौर में भी इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, जनाब आली ट्विटर का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, जनाब आली बहुत मसरूफियत का ये जमाना। इंटरनेट और गूगल और यूट्यूब ने सबको बेकार करके रखा है। ऐसे वक्त में भी बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी दे
عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی. کیا کہنا ہے. آپ نے یہ بتا دیا گوگل بعد میں محبت رسول پہلے, یوٹیوب بعد میں محبت رسول پہلے, میسنجر بعد میں محبت رسول پہلے, واٹس ایپ بعد میں محبت رسول پہلے, کمپیوٹر بعد میں محبت رسول پہلے, انٹرنیٹ بعد میں محبت رسول پہلے. اگر مصطفیٰ کی محبت پہلے رہے گی تو کان کھول کر سنیے, عشق سے سستے چلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. خوب بے شک. سبحان اللہ. آپ کا نام سبحان اللہ. آپ نے یہ دعا کی اور یہ ارادہ کیا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ذات ہو. آپ سب کو یہ جلسہ مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. چونکہ آج آپ کا تیور بتا رہا کہ سب نے یہ نیت کر لی ہے کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. آج نئے نئے اشعار بھی ماشاءاللہ مستحضر ہو رہے ہیں, یہ بھی لگ رہا ہے سید صاحب کی برکت ہے. اور حضرت ماہر عملیات علامہ غلام مصطفیٰ اور حضرت قاری عبدالقیوم صاحب اور یہ علماء کرام جو یہاں تشریف فرما, ان کی برکت ہے کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. کیا کہنا ہے. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو, پڑھ کر درود پاک لحد میں اتار دو. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. ٹائم کم ہے اس لیے میں نے سانس روک لی ہے, ورنہ اسے بڑھایا جا سکتا کہ یہ آرزو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کر درود پاک لحد میں اتار دو. یہ عشق کی آواز ہے, یہ عشق کی بولی ہے. تو درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں اور سنیے. کہنے والے نے کہا کہ جو کچھ ہے مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں کیا ہے؟ میں نے کہا سن. آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. لہذا کسی ملا کی بات نہیں ماننی ہے, رسول پاک کی بات ماننی ہے. یعنی ملا کی بات نہیں ماننی ہے, رسول اللہ کی بات ماننی ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی, اس نے زیارت کر کے گویا مجھے شفیع بنا لیا, میں اس کی شفاعت کروں گا, میں اس کی شفاعت کروں گا. اب توجہ چاہتا ہو, آقا فرماتے میں شفاعت کروں گا. تو سنیوں نے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, کہا جو دن کو کے شب ہے تو رات ہو کے رہی. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اور ایسے لوگوں کو تو ہم سارے عشاق یہ جواب دیتے ہیں کہ آ گیا لوٹ کے مکے سے مدینے نہ گیا, آ گیا لوٹ کے مکے سے
مدینے نہ گیا جاتا بھی کیسے تجھے آقا نے بلایا ہے۔ کیا کہنا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ این سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشت خدای بخشندہ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں۔ بے شک تو درود شریف کی کثرت کیا کرو، جو بات عرض کر رہا ہوں سن کر کل اپنے دوستوں تک پہنچا دینا۔ ہر عمل میں دو پہلو، ہر عمل میں دو پہلو، جیسے ہم نے نماز پڑھی اس میں دو پہلو ہے، قبول عدم قبول، قبول عدم قبول۔ ہم نے نماز پڑھی قبول ہوئی یا نہیں ہمیں معلوم نہیں، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی انشاءاللہ پڑھیں گے، تو نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہمیں بولو، ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے روزے رکھے قبول ہوئے کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے حج کیا قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے زکوٰۃ دی قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے عمرہ کیا قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے یہ قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا، رد نہیں ہوتا۔ عدم قبول کا یہاں تصور ہی نہیں، ارے جہاں سے پیش کرو اور جیسے پیش کرو مصطفیٰ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں ہوتا۔ تبھی بریلی شریف سے آواز آئی، کعبے کے بدو تو جا تم پہ کروڑوں درود، بابا کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام صلاح الدین، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، اللہ برکت دے، بولو سبحان اللہ۔ تو ابھی تو میں خود کو تیار کر رہا تھا، جب جب درود پیش کیا جائے آقا سنتے، غازی آباد سے درود پیش کرو آقا سنتے، مراد آباد سے پیش کرو سنتے، حیدرآباد، نظام آباد، ظہیر آباد سے درود پیش کرو آقا سنتے ہیں، ہم رامپور سے درود پیش کریں، غازی پور سے درود پیش کریں، بلاسپور سے، رائے پور سے درود پیش کریں، ادھر چلیے چتور، کاشی پور، دھام پور، سہارنپور، نورپور سے درود پیش کریں آقا سنتے ہیں۔ بلکہ ہم ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سندھ، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، تنزانیہ، دمشق، مسقط، عمان سے درود پیش کریں، مشرق مغرب شمال جنوب سے درود پیش کریں۔ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اب بولے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کریں۔ اگر یہی عقیدت قبول ہو گئی تو ممکن ہے خواب میں ہی صحیح آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ اب جو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں آپ کا اس میں گرامی جناب عطا محمد جمالی صاحب، محمد رضا صاحب، قاری محمد رضا، قاری اطہر رضا، یہ سب موجود ہیں۔ الحاج شمشاد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ۔ یہ معزز حضرات جب موجود ہوتے ہیں تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیے گا۔ آقا نے کرم فرما دیا تو خواب میں ہی صحیح دیدار ہو جائے گا۔ اور سنیے میرے آقا فرماتے، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 22، باب حفظ العلم،
من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا فرماتے جس خوش نصیب نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس لیے کہ شیطان میری طرح نہیں بن سکتا, شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میری طرح نہیں بن سکتا. اب اگر کوئی کہے کتاب میں لکھ مارے کہ میں نبی کی طرح ہوں, نبی ہماری طرح ہے, تو گویا وہ لکھنے والا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا نبی کی دشمنی میں شیطان سے بھی آگے نکل گیا, شیطان سے بھی نکل گیا آگے. ورنہ سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی سزا بقدم شان ہے. یہ انسان ہی انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اور جب سنی تمنا کرتا ہے تو مفتی اعظم کی زبان میں کرتا ہے کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ دل نکلتے کہیں, یہ دل نکلتے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے نبی کا مزار آنکھوں میں. بے شک سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ. بولے ذرا اگر بیداری آ گئی ہو تو مسرور ہو کر بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا مجبور ہو کر نہیں, مسرور ہو کر بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میں وہ حدیث شریف بھی سنا دیتا ہوں جو بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال سید المرسلین. بے شک سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. او غازی آباد والو زندہ باد رہو. یہ خالق کی پسند کی بات ہو رہی ہے, مخلوق کی پسند کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیا کہنا ہے ماشاء اللہ. خالق کی پسند کی بات کر رہا ہوں میں, مخلوق کی نہیں کر رہا ہوں. دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور سنیے وہ دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. آقا فرماتے خفیفتان علی اللسان, وہ دونوں کلمے زبانوں پر بہت ہلکے ہیں. میں آپ تک پہنچنے کے لیے کبھی جناب عالی لاؤڈ اسپیکر بھی نکال لوں گا, آپ تک پہنچنے کے لیے اسٹینڈ بھی اٹھا لوں گا, آپ تک پہنچنے کے لیے خود بھی اٹھ جاؤں گا, آپ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیٹھ جاؤں گا. اور یہی میرا مقصد ہے کہ حرف کا زبر بھی سمجھ میں آ جائے, زیر بھی سمجھ میں آ جائے, نقطہ بھی سمجھ میں آ جائے, تشدید بھی سمجھ میں آ جائے, مد بھی سمجھ میں آ جائے, اخفا سمجھ میں آ جائے, غنہ سمجھ میں آ جائے, اقلاب سمجھ میں آ جائے, مد لین سمجھ میں آ جائے, مد متصل سمجھ میں آ جائے, مد منفصل سمجھ میں آ جائے. مقصد تو یہی ہے, لہذا ایک بھی حرف میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. کیا کہنا ہے. اب اسے کوئی معیوب سمجھے تو معیوب سمجھنے والے کے لیے معیوب سمجھنا مبارک ہو, اور ہم تو مفید سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے مفید سمجھنا مبارک ہو. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی. کیا نام ہے نوجوان؟ محمد آصف. ماشاءاللہ یہ سب موجود ہیں, موجود ہیں. آپ کا نام غلام نبی, آپ کا صلاح الدین, آپ کا کمال الدین, ماشاءاللہ جمال الدین, سب موجود ہیں.
اللہ کا شکر ہے یہ سب جنتی ہیں. ٹائم بتائیے. 2:32. میری بھی تقریر 34 منٹ ہو چکی. 34 منٹ ہو چکی. انشاءاللہ اور ہوگی. انشاءاللہ 24 منٹ یا 28 منٹ اور ہوگی. آپ سب کو تیار کریں. اجازت ہے, اجازت ہے, اجازت ہے تو بولے سبحان اللہ. آپ لوگ اٹھا لے, بولے یا حسین. سارے لوگ اٹھا لو, یا حسین, یا حسین, یا حسین. ہاں بھائی سارے لوگ, کیونکہ شہید اعظم کے نام کی نسبت ہے. یا حسین, یا حسین, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی. علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی. علی علی ہے. کیا کہنا ہے. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے, میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا. کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طبع دست قدرت بلا کو سلام. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. توجہ ہے ساغر دیا بھائی. میں کہوں گا اشعار جو بھی حاضر ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہیں, اور اردو جو زبان ہے میری وہ بھی سن رہے. واحد اور جمع کی رعایت, تذکیر و تانیث کی رعایت, اردو ادب کی رعایت, انشاء کی رعایت, مخارج کی رعایت, یہ سب سامنے ہے. لہذا توجہ ادھر رکھیں. ان لوگوں میں آپ رہتے ہیں جدھر آپ کی توجہ رہتی ہے. جو لوگ جو کہتے ہیں لوگ آ رہا ہے, لوگ کھا رہا ہے, جنہیں اتنی تمیز نہ ہو سکی کہ لوگ آ رہا ہے یا آ رہے ہیں, انہیں لوگوں نے کیسے خطابت کے لیے بلا لیا. حیرت اس بات پر ہے, بلانے والے بھی احمق اور آنے والے بھی احمق. تم سب کہاں جا رہا. اردو کی ٹانگ توڑ دی, اردو کا جنازہ نکال دیا. ذرا خود کو حاضر کرے, محبت سے بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. وہ عرض کر رہا تھا, میں غور کیجئے گا, میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور وہ 2 کلمے زبانوں پر بہت ہلکے, زبانوں پر بہت ہلکے. اور ادھر دیکھیں میری طرف, آقا فرماتے وہ 2 کلمے میزان عمل پہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. اب سارے لوگ منتظر ہیں وسیق اللہ قادری. وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے, زبانوں پر بہت ہلکے, میزان عمل پہ بہت بھاری ہے. تو میرے آقا نے فرمایا شمس الضحا, بدر الدجا, نور الہدا, صدر العلا, کیف الورا, دانائے السبل, ختم الرسل. مولائے کل نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی 2 کلمے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور میں نے بخاری شریف کی ایک دوسری روایت پڑھی ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب ہر روز 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے, اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے گا. مال کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے محرم منزل ہی نہیں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, ماشاءاللہ. سب آقا کا صدقہ ہے. 2 شعر سنانے کا دل ہو رہا ہے, اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ. عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا, عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا, مجھ کو در رسول سے کیا 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 کہنا ہے. ایک شعر اور ہے قابل غور. ایسا کوئی زمان میں آیا ہو تو بتا, چیلنج چیلنج چیلنج, ایسا کوئی زمان میں آیا ہو تو بتا جس کو میرے رسول کا صدقہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ نگاہوں میں لہرا کر بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
मुस्तफा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। और गाजियाबाद वालों, तुम बरेली शरीफ से बहुत करीब हो, बरेली शरीफ तुमसे करीब है। ये शेर इंशाअल्लाह सुनने के बाद अब तख्तिए दिल पे नोट कर लेंगे कि इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद इस इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने नहीं मिला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। अब ये शेर खतीब जलसा कारी अब्दुल खालिद के हवाले से पेश कर रहा हूँ। क्या कहना है? दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया, दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया, दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया। कोई नबी के शहर में भूखा नहीं मिला। है बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहना है? बहुत माशाअल्लाह। नबी के शहर में जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर के हज होता है मक्का शरीफ में, लेकिन हज की मकबूलियत की सनद लेने के लिए हम उस शाक़े रसूल जाते हैं मदीना शरीफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। अगर आका ने करम फरमा दिया तो ख्वाब में ही सही आका का दीदार हो जाएगा, आका की जियारत हो जाएगी। फरमाते आका जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी तरह नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, लैसा कमिस्लिही शै। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह फरमाता मैं बेमिसाल, मेरी तरह कोई नहीं। और बुखारी शरीफ सफा नंबर 262 जिल्द अव्वल पर मुस्तफा फरमाते अय्युकुम मिस्ली इन्नी लस्तु मिस्लकुम। तुम में से कौन है जो मेरी तरह हो? तुम में से कोई भी मेरी तरह नहीं। इन्नी लस्तु मिस्लकुम, मैं भी तुम्हारी तरह नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं बेमिसाल, मुस्तफा फरमाते हैं मैं बेमिसाल। खुदा भी सच्चा, मुस्तफा भी सच्चे। खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है और मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल है। क्या कहने हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा सुभाई में बेमिसाल, और ऐसे बेमिसाल है। सुनिए गाजियाबाद वालों, कि आका फरमाते मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्द। मेरे आका की शान ये है, सुनो, कि मेरे नबी के जिस्म अतहर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द। मेरे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था, बल्कि फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तो। हमारे नबी के जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। लम यतसाअब कत्तो। हमारे नबी को कभी जमाई नहीं आई। बेशक, सुभान अल्लाह। लम यतसाअब कत्तो मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तो। और आगे तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु। मेरे आका की आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही। वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। क्या कहना है? लम यहरिब दाब्बतुन रकीब अलैया कत्तो। जिस जानवर पे मुस्तफा एक बार बैठ जाते वो जानवर कभी भी दकता नहीं था।
بے شک سبحان اللہ. اذا کان جلس بین قوم کتفاہ عالمین، اگر مصطفیٰ کسی مجلس میں جلوہ فرما ہوتے، کسی محفل میں جلوہ فرما ہوتے، ہزاروں کی محفل ہوتی یا لاکھوں کی محفل ہوتی، اگر جانے ایمان جلوہ فرما ہے اور دیکھنے والے جب اس محفل کو دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے. ہمارے نبی کے جسم پر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. اللہ اللہ، آقا کی ہر عطا بے مثال. ادھر دیکھو میری طرف، مدنی زندگی بے مثال، مکی زندگی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال. ادھر دیکھو میری طرف، آپ کی صداقت بے مثال، عدالت بے مثال، صحابت بے مثال، شجاعت بے مثال، آپ کا جلوہ بے مثال، آپ کا تلوہ بے مثال، آپ کا سینہ بے مثال، آپ کا مدینہ بے مثال، دندان بے مثال، خاندان بے مثال، آنا میلاد، جانا معراج. میلاد بھی بے مثال ہے، معراج بھی بے مثال. ہے بے شک سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ. بے شک میلاد بھی بے مثال ہے، معراج بھی بے مثال ہے. ان کے چاہنے والوں میں ابو بکر صدیق بے مثال، حضرت عمر بے مثال، عثمان غنی بے مثال، مولا علی بے مثال، حضرت طلحہ بے مثال، حضرت زبیر بے مثال، سعد ابن ابی وقاص بے مثال، سعید ابن زید بے مثال، عبد الرحمن ابن عوف بے مثال، ابو عبیدہ بن جراح بے مثال، انس ابن مالک بے مثال، بلال حبشی بے مثال، صہیب رومی بے مثال، سلمان فارسی بے مثال، حضرت زید بے مثال، حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بے مثال، حضرت مالک بن دینار بے مثال، حضرت شیخ عبدالقادر بڑے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ اعظم شیخ عبدالقادر محی الدین سبحانی بے مثال. اور ادھر مکتوم سمنانی بے مثال. ان کے چہرے والوں میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بے مثال، حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ بے مثال. ان کے ماننے والوں میں اعلیٰ حضرت بے مثال. ان کے چہنے والوں میں حجت الاسلام بے مثال، مفتی اعظم ہند بے مثال، مرشد کریم تاج الشریعہ بے مثال، تاج الشریعہ بے مثال. ان کے چہنے والوں میں مجاہد ملت بے مثال ہے، محبوب الہی بے مثال ہے، سافر کلیری بے مثال ہے، قطب الدین بختیار کاکی بے مثال ہے. اللہ اکبر. اتنا سمجھو کہاں تک شمار کراؤ، اتنا سمجھو منور ہے صورت. اپنا صحرا بھی کہاں کھولے ہے جیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، خوشبو کہاں تک ہے. یہ سمجھو یہ وہ مصطفیٰ کے غلام ہے، یہ وہ مصطفیٰ کے غلام ہے کہ ان کے لیے سب یہی کہتے ہیں فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو، بڑے حسین مسافر یہاں سے گزرے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ. بے شک سبحان اللہ. فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو، بہت خوب ماشاء فلک کے اللہ. چاند ستاروں انہیں تلاش کرو، بڑے حسین مسافر یہاں سے گزرے. تو درود شریف کی کثرت کیا کریں. اس ٹینشن الجھن ڈپریشن کے دنوں میں غم سے، ٹینشن سے، الجھن سے، ڈپریشن سے، اور آپ کو نجات ملے گی الجھن سے، آپ کو نجات ملے گی غم و آلام سے. بس ایک بات پہ عمل کریں آپ، جو میں عرض کر رہا ہوں، ہر روز 313 بار درود شریف پڑھا کریں. 313 بار. مجاہدین بدر کی تعداد کے مطابق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے. آپ لے لیں سودانے والی تسبیح، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا یوں پڑھے صلی اللہ علی محمد وآلہ، صلی اللہ علی محمد وآلہ. 20 یا 22 منٹ یا 25 منٹ کا وقت لگے گا. آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ غازی آباد میں ہیں، آپ کو لگے گا کہ شہر مصطفیٰ میں گنبد خضرا کے قریب. بے شک سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں 313 بار، 313 بار کم سے کم پڑھا کریں، ضرور پڑھیں. اللہ توفیق دے.
آقا نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی، اور آقا کی زیارت کی تمنا ہر شے رکھتی ہے، کرتی ہے، اور ہر شے زیارت چاہتی ہے۔ سنیے حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 402، 17، 8، 9، 10، عن ابن عباس قال جاء اعرابی الى رسول اللہ فقال بما عرفوا انك نبی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوت هذا الرزق من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ فدعاه فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابی او كما قال رسول اللہ الى آخر الحدیث۔ بے شک سبحان اللہ۔ شے نبی کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، اور مصطفیٰ کی زیارت کی تمنا بھی رکھتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک واقعہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، چائے پیتے رہے، کافی پیتے رہے اور بہت سکون سے سن لیں کہ آقا کو ہر شے جانتی ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر شے۔ مصطفیٰ ادھر دیکھیں، مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، ایک شکاری نے ہرنی کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا تھا، اور فرمائیے گا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، اس وقت تقاضے کے مطابق نتیجے تک پہنچا دینا مقصود ہے۔ بے شک ہرنی کو شکاری نے کھوٹے سے باندھ کے رکھا تھا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا کہ ہرنی کو خوشبوئے مصطفیٰ مل گئی۔ جھوم کر بولو یار، جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی جب تعریف ہوتی ہے تو محب خاموش نہیں رہتا، چونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب محبوب کے شہر سے محبت کرتا ہے، محبوب کی گلیوں سے محبت کرتا ہے، محبوب کے تبسم سے، تکلم سے محبت کرتا ہے، محبوب کے رفتار و گفتار سے محبت کرتا ہے، محبوب کی ترودار سے محبت کرتا ہے، محبوب کے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، محبوب کو جس جس سے نسبت ہے محب اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتے، مدینے کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہرنی کو خوشبوئے مصطفیٰ مل گئی تو ہرنی بولی منہ کھولی اغثنی یا رسول اللہ، ہرنی بولی، میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، ہرنی بولی نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، مدد فرمائیے میری خدا را یا رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یاد ہے گنبد خطرہ والے، کعبے والے کو سزاتے ہیں کلیسا والے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ہرنی بولی منہ کھولی، یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجئے، میں بچے کو دودھ پلا کر آؤں گی۔ اب رحمت للعالمین کے سامنے جب گزارش ہو رہی ہے تو وہ تو ایسے رحمت للعالمین ہے غازی آباد والوں کہ حضرت آدم آئے رحمت لے کر آئے، حضرت شیس آئے رحمت لے کر آئے، حضرت زکریا آئے رحمت لے کر آئے، حضرت یحییٰ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل آئے رحمت لے کر آئے، حضرت شعیب آئے رحمت لے کر آئے، حضرت اسحاق آئے رحمت لے کر آئے، حضرت ہارون آئے رحمت
حضرت ادریس آئے رحمت لے کر آئے، حضرت یعقوب آئے رحمت لے کر آئے، حضرت یوسف آئے رحمت لے کر آئے، حضرت اسحاق آئے رحمت لے کر آئے، حضرت دانیال آئے رحمت لے کر آئے، حضرت نوح آئے رحمت لے کر آئے، حضرت لوط آئے رحمت لے کر آئے، حضرت ہود آئے رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت صالح آئے رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے رحمت لے کر آئے، سب رحمت لے کر آئے، ہمارے نبی سراپا رحمت بن کر بے شک سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سراپا رحمت بن کر آئے. اور ان کی رحمت جب جوش پر آ جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی چلی، رسی اس کی کھول دی، ہرنی چلی تو شکاری دھوپ میں سو رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا. شکاری وہ عربی شکاری تھا جس نے مصطفیٰ کو پہلی بار دیکھا تھا. بے شک سبحان. اب وہ روح مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچنے لگا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے. وہ سوچنے لگا ایسا حسین و جمیل نہ مکہ شریف میں میں نے کسی کو دیکھا ہے، نہ مدینہ شریف میں کسی کو دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سورج اس کے چہرے کا طواف کر رہا ہے، چاند روشنی کی بھیک مانگ رہا ہے. دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے، خورشید تھا کہ زور پر کیا پڑ کے چمکا تھا، قمر تھا جب وہ رکوا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو. بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. کیا کہنا. عربی نے کہا آپ نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا، آپ نے ہرنی کو چھوڑ دیا، میں نے بڑی مشقت بعد اس کا شکار کیا تھا. تو مصطفیٰ نے فرمایا ہرنی بچے کو دودھ پلا کر آئے گی. عربی بولا منہ کھولا نہیں آئے گی. مصطفیٰ نے فرمایا آئے گی. مصطفیٰ کو پہچانتا نہیں تھا. آقا نے فرمایا آئے گی. عربی بولا نہیں آئے گی. کیا آپ کی میں بات مان لوں کہ ہرنی خود چل کر مرنے آئے گی؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عقل میں آتی ہے؟ یہ نظری بات ہے، نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی. اب مصطفیٰ نے فرمایا عربی کان کھول کر سن لے کہ ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، آئے گی ضرور آئے گی. کہنے لگا یہ ہے رسول اللہ اور آپ ہی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں. غائبانہ تعارف تو ہوا تھا، زیارت پہلی بار ہو رہی ہے. اگر آ گئی ہرنی تو میں بھی آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب مکی. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ، کیا کہنا. عربی بولا میں بھی داخل اسلام ہو جاؤں گا. اب ادھر دیکھیں تب تک کہ ہرنی آ گئی. سبحان اللہ، ہر صادقہ ہرنی آ گئی. کیوں نہ آتی؟ مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہو، وہی بولتے جو وحی ہو. آ گئی آ گئی. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بے شک سبحان اللہ. تو دانائے ما کان و ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں. شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھول و نجم میں ہے آپ کی بینائی. ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر لگی، عرش و کرسی لامکا کس کا؟ میرے سرکار کا. کوثر و تسلیم سے دل کی لگی بجھ جائے گی، میں تو پیاسا ہوں کسی کے شربت دیدار کا.
اے ہے بے شک سبحان اللہ. آ گئی ہرنی. آقا نے فرمایا عربی پہلا کام یہ ہے کہ تو ہرنی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے. اس نے ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کیا. ہرنی چلی اور یہ کہتی بھی چلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہرنی بھی تب نبی میں گر کر, ہرنی کے جانے کے بعد عربی بھی تب نبی میں گر کر بولا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں, آپ کا دین سچا ہے, آپ کی نبوت سچی ہے, آپ کی رسالت سچی ہے. اے میرے پیارے آقا ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, غلامی میں جگہ عطا فرمائیے. او آسیات والو, میرا یہ پیغام عام ہے کہ اسلام ظلم سے نہیں پھیلا ہے, اسلام جبر سے نہیں پھیلا ہے, اسلام تشدد سے نہیں پھیلا ہے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے, اسلام ہتھیار نہیں پھیلا ہے. اسلام تلوار سے پھیلا تو ہے لیکن لوہے کی تلوار سے نہیں, محبت کی تلوار سے پھیلا ہے, اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے, کردار کی تلوار سے پھیلا ہے, مصطفیٰ کے تصرف کی تلوار سے پھیلا ہے, اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے, اپنی صداقت کی وجہ سے پھیلا ہے, اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے. اور آج بھی بلا مبالغہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مقبول ترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور وہ دین ہو کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ اسلام, سارے دینوں میں سب سے افضل دین اسلام ہے. تو آج بھی یورپ میں یا ایشیا میں, بر اعظم میں یا بر صغیر میں اسلام جو مقبول ہوتا جا رہا ہے اور اسلام جو پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کے دامن میں جو آ رہے ہیں, اسلام کی اپنی حقانیت ہے, یہ اسلام کی اپنی صداقت ہے, اس لیے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں نبی, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں نبی. اور سنیے, نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا, جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے, خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر کے غصے میں چورے تھے, چلے تھے آقا کو قتل کرنے, نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. نعرہ بے شک سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مذہب اسلام, مذہب اسلام. اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا, اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے. تو حضرات آقا کو ہر شے جانتی بھی ہے, پہچانتی بھی ہے, مانتی بھی ہے. غور فرمائیے گا, جو حدیث پڑھی ہے مشکات بخاری یہ ترمذی شریف صفحہ 402 17 8 9 کی جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت ابن عباس حدیث پاک کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا. غور سے سنیے گا, بالکل ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے. سب سے افضل کتاب قرآن شریف, قرآن شریف کے بعد بخاری شریف, بخاری شریف کے بعد مسلم شریف, اور مسلم شریف کے بعد ترمذی شریف کا نمبر آتا ہے. نسائی شریف, داؤد شریف, ماشاءاللہ یہ سب کتابیں بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, داؤد شریف, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, داؤد شریف, نسائی شریف, یہ 6 کتاب. سبحان اللہ, نسائی شریف, سبحان اللہ. اور ایک شعر میں چاہتا ہوں قاری ابن قیوم صاحب اور حضرت قاری اکرام رضا, یہ قاری اکرام رضا بریلی شریف بیٹھے ہوئے, ٹائم کم تھا اس لیے انہوں نے کلام پیش نہ کیا, اور یہ بہت صابر ہیں, صبر کرتے ہیں. قاری اکرام رضا بریلی شریف سے مفتی نعمت اللہ کے ساتھ ان کا سفر ہوا, بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ حافظ ہے, ہر سال قرآن پاک سناتے ہیں الحمدللہ. ہمارے عزیز نے بھی بتایا کہ ہر سال قرآن پاک سناتے ہیں. تو 2 شعر حافظ قرآن کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں, اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو, زبان بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں.
تو عربی بولا میں کیسے یقین کر لوں کہ اللہ کے نبی ہیں، میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کیسے مان لوں؟ تو آقا نے فرمایا ادھر دیکھیے، ان دعوت هذا العذق من هذه النخلہ تشہد انی رسول اللہ. یہ سامنے کھجور کا درخت دیکھو، درخت کے اوپر اس کا پھل دیکھو خوشا. بولا عربی میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا اگر میں بلاؤں اور وہ آ جائے میری بارگاہ میں تو کیا تو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لے گا؟ بے شک سبحان. تب تک کہ آقا نے اشارہ کیا فجعل ينزل من نخلہ حتى سقط الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی کی طرح نیچے اترنے لگا، چلتا ہوا قدم نبی میں آ گیا. اب آقا نے فرمایا ارجع فعادا، فرمایا لوٹ جا. تو پھل اپنی جگہ پہ لوٹ گیا، خوشا اپنی جگہ پہ لوٹ گیا. عربی بھی بولا آپ سچے، آپ کا دین سچا، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ کو ہر شے جانتی ہے. مصطفیٰ آ گئے، میلاد نبی کی بات چل رہی ہے، جشن عید میلاد النبی. اجازت ہو تو 2 شعر سنا دوں. اجازت ہے جی. ہمارے عزیز محترم ساغر ضیاء کلکتبی بیٹھے ہوئے، اور جو 2 شعر پیش کر رہا ہوں کولکتہ سے ہی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کولکتہ سے ہی لے رہا ہوں. جشن میلاد کی بات آ گئی ہے تو کولکتہ سے یہ 2 شعر، آپ اس شعر کا استقبال کیجئے گا انشاءاللہ. کہ مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، پتھروں کو بھی طرز خطاب آ گیا، پتھروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں، ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں، مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ مولانا ذکر اللہ صاحب مکی. نعرہ تکبیر. کیا کہنے ہیں. بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت. آئے ہے کیا کہنے ہیں. جی بہتر، آپ کا مشورہ اچھا، مشورہ آپ کا اچھا ہے. ہاں جی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اچھا فجر کی اذان کب ہے؟ اذان کب ہے؟ اچھا ابھی کافی ٹائم ہے، اور اگر پہلے بھی چھٹی دی جائے تو ہاں شاعر صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ دھیرے دھیرے اذان سے پہلے تک یہ جلسہ چلے گا تاکہ نماز قضا نہ ہو. یہ بہت اچھا مشورہ ہے، یہ نماز سے سچی محبت کی دلیل ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. بیٹھے بیٹھے تشریف رکھے، مل کر بولے سبحان اللہ. تشریف رکھے. جو بات عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے گا. مصطفیٰ آ گئی، انقلاب آ گیا. اللہ اکبر. ایک شخص تھا جس کا نام تھا دہیہ کلبی. اللہ اکبر. غور کیجئے گا. دہیہ کلبی تھا، اس کے زیر اثر 700 افراد تھے. کتنے؟ 700. اب میرے نبی کی خواہش تھی کہ دہیہ کلبی، دال مفتوح اور مکسور دونوں طرح سے ہے، دہیہ کلبی بھی بول سکتے، دہیہ کلبی بھی بول سکتے، مفتوح بھی ہے مکسور بھی ہے، دونوں درست ہے. تو دہیہ کلبی جس کے زیر اثر 700 لوگ تھے، میرے نبی کی خواہش تھی کہ دہیہ کلبی اگر مسلمان ہو جائے گا تو اسلام کو طاقت مل جائے گی. یہ مصطفیٰ کی خواہش تھی، تمنا تھی. اس لیے آقا نے دعا کی یا رب العالمین، ہم تیر و تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتے، رحمت پروردگار پہ بھروسہ کرتے.
یا رب العالمین دعا قبول فرما اور دہیا قلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے. مصطفیٰ کی دعا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس ذات کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. دعا کی آقا نے دعا کی اور کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے. اب فجر کی نماز کے بعد طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین آ گیا. عرض کیا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، دہیا قلبی آنے والا ہے اور آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنے والا ہے. سبحان اللہ. دعا قبول کیوں نہ ہو؟ اس دعا کی شان یہ ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. فجر کے بعد یہ قلبی آ گیا اور 700 افراد کے ساتھ آیا. ادھر دیکھو، میرے نبی کی خواہش تھی کہ دہیا قلبی دامن اسلام میں آ جائے، وہ آیا اور دہیا قلبی 700 افراد کے ساتھ آ گئے. جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے نبی کو اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی، کتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی کہ مصطفیٰ نے اپنی چادر شریف بچھا دی. چادر شریف بچھا کر فرمایا دہیا قلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. دہیا قلبی نے چادر کو سمیٹ کر چوم لیا، سر پہ رکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر پہ بیٹھوں، میرے آقا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے. دہیا قلبی نے کلمہ پڑھ لیا، داخل اسلام ہو گئے. اور داخل اسلام ہو جانے کے بعد اتنی خوشی، اتنی خوشی، اتنی خوشی صحابہ کرام کو ملی کہ صحابہ کرام کی انجمن میں نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا اگر بلند ہوئی تو فرشتوں کی انجمن میں جبرائیل امین نے صدائے توحید اور رسالت بلند کی. کیا کہنا ہے. بے حد خوشی ملی. 700 افراد اجتماعی شکل میں داخل اسلام ہو رہے، اسلام کو قوت مل رہی ہے. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد دہیا قلبی رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. آقا نے فرمایا دہیا قلبی روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ تمہیں دولت ایمان مل گئی، روتے کیوں؟ تو دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے سے پہلے 70 بچیوں کو زندہ دفن چکا ہوں. یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا خاطی ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں. میرے آقا اللہ تعالیٰ سے پوچھئے میرے جرم کی سزا اگر ہے، حکم خدا ہوگا کہ جان دینی پڑے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا مجھے زندہ رہنا گوارا نہیں. ان بچیوں کی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی ہے. 70 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا. یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی، وہ بولنے کے قابل ہو گئی تھی، میرے پاس رہتی تھی، میرے ساتھ کھاتی تھی، میرے پاس سوتی تھی. یا رسول اللہ اس بچی کو میں دفن کرنے کے لیے چلا، میری بیٹی جنگل میں میرے ساتھ چلی. میں گڈھا تیار کرنے لگا تو ننھے ہاتھوں سے پتھر ہٹا رہی تھی، مٹی ہٹا رہی تھی. اسے کیا خبر تھی کہ میں اسے زندہ دفن کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ جب بچی کو میں نے گڈھے میں ڈال دیا وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی کہ میرے ابا میرے ساتھ دل لگی کر رہے، میرے ابا میرے ساتھ کھیل رہے. یا رسول اللہ جب مٹی ڈالنے لگا تو کمر تک مٹی پہنچی، وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی. سینے تک مٹی پہنچی تو بچی کہنے لگی ابا مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، مجھے مت مارو. میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، میں آپ سے بیمار ہونے کے بعد علاج کے لیے بھی نہیں کہوں گی. آپ کے لیے میں کھانا پکا دیا کروں گی، آپ کے ہاتھ پیر دبا دیا کروں گی، آپ کی خدمت کیا کروں گی. میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی. اگر میری شکل اچھی نہیں لگتی تو میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی، مگر مجھے زندہ دفن مت کرو. یا رسول اللہ میرے نفس پہ شیطان غالب تھا، میں مٹی ڈالتا رہا.
گردن تک مٹی پہنچی، وہ چیخ وہ دیکھتی رہی حسرت سے، لرزا ترزا نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پر امید نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے، اور خاموش تماشائی کی طرح وہ مجھے دیکھتی رہی۔ یا رسول اللہ، میں نے بھاری پتھر اٹھایا تھا اور اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اس بچی کی چیخ نکلی تھی، وہ کان میں آج بھی گونج رہی ہے میرے آقا، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے اس بچی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو مرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے، آقا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ سن کر مصطفیٰ رونے لگے، ابو بکر رونے لگے، عثمان غنی رونے لگے، مولا علی رونے لگے، حضرت طلحہ رونے لگے، پوری محفل میں اداسی اور خاموشی ہے۔ زمین پہ صحابہ کرام رو رہے، آسمانوں کے انجمن میں فرشتے رو رہے ہیں، فرشتوں کی انجمن میں طائر سدرہ بھی رو رہے ہیں، ہر طرف غم ہے، ہر طرف اداسی ہے، ہر طرف اللہ اکبر، رقت ہے، ہر طرف رقت ہی رقت، تب تک کہ طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، دہیا کلبی نے یہ قتل و قتال اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہیں، یہ جرائم اور کرائم اور مظالم اسلام قبول کرنے سے پہلے اس نے کیے ہیں، اور اسلام کا قبول کرنا ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتا۔ یا رسول اللہ، یہ زمانے جاہلیت کے جرائم ہے میرے آقا، لیکن پھر بھی میرے نبی کے چہرے پہ تبسم نہ آیا، تبسم کے آثار ظاہر نہ ہوئے، مصطفیٰ اداس رہے۔ ابو مصطفیٰ نے فرمایا تھا جس کی ایک بیٹی ہے، اگر اس کی اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ پہ شادی کر دے، اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 بیٹی ہے، اگر اس کی اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ پہ رشتہ کر دے، اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اگر کسی کے پاس 3 یا 4 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں، تو وہ باپ بدرجہ اولا جنت کا مستحق ہے، بدرجہ عدم جنت کا مستحق ہے۔ مصطفیٰ اداس رہے، مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ خوش ہوتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، فاطمہ اداس ہوتی ہے تو میں اداس ہو جاتا ہوں۔ اے لوگوں، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، یہ بیٹی زحمت نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، پتھروں کو بھی طرز خطاب آ گیا، پتھروں کو۔ صاحب دوست شیر کے لیے کرے، مصطفیٰ جب آئے تو جب چلتے تھے ہمارے آقا تو کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ ایک شعر اور سن لیں، اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹیوں کو بھی چاہے کہ اس پرفتن دور میں موبائل کا صحیح استعمال کرے، بیٹیوں کو بھی چاہیے، بہنوں کو بھی چاہیے کہ اس پرفتن دور میں واٹس ایپ کا صحیح استعمال کرے، بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اس پرفتن دور میں موبائل کا صحیح استعمال کرے، ہر وقت ان کے سامنے ماں باپ کی عزت ہونی چاہیے، ہر وہ کام کرے جس کام سے ماں باپ کی عزت میں 4 چاند لگ جائے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جس کام کی وجہ سے ماں باپ کی ناک کٹ جائے اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔
لہٰذا نوجوانوں میں آپ سے بھی کہوں گا، جاتے جاتے کہوں گا، میری بات کو تختے دل پہ نوٹ کر لو۔ موبائل میں جو سیریل آپ دیکھتے ہیں وہ سیریل دیکھ کر ممبئی کے ہیرو کی نقل مت کرو، ممبئی کے ہیرو کی نقل مت کرو۔ نقل کرنی ہے تو شہید اعظم کی نقل کرو، نقل کرنی ہے تو امام اعظم کی نقل کرو، نقل کرنی ہے تو غوث اعظم کی نقل کرو، نقل کرنی ہے تو مفتی اعظم کی نقل کرو، نقل کرنی ہے اعلی حضرت کی نقل کرو، نقل کرنی ہے محبوب الہی کی نقل کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا دار ہیرو کی نقل جہنم میں لے جائے گی، اولیاء اللہ کی نقل جنت میں لے جائے گی۔ بے شک نوجوانوں آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ آپ دیکھیں دور حاضر میں مسلمان نوجوان تعلیم میں پیچھے، نوجوان سیاست میں پیچھے، مسلمان نوجوان انجینئرنگ میں پیچھے، مسلمان نوجوان پروفیسر بننے میں پیچھے، آئی ایس بننے میں پیچھے، آئی پی ایس بننے میں پیچھے، ہر جگہ پیچھے۔ تو اتنی تیز بائک چلا کر یہ جاتے کہاں ہیں؟ ہر جگہ تو پیچھے ہو، تو محلے سے یوں 80 کی سپیڈ میں نکل کے تم جاتے کہاں؟ ہر جگہ تو پیچھے ہو۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ نوجوانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھا کریں۔ آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ نوجوان ہے یہ ہمارا جنتی نوجوان، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ عرض کر رہا تھا میں، یہ نوجوان جب گلی سے گزرے تو نیت یہ ہو کہ دوسروں کی بہنوں کی عزت اپنی سگی بہن کی طرح کرے، دوسروں کی ماؤں کی عزت اپنی ماں کی طرح کرے، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اپنی بیٹیوں کی طرح کرے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی تو انشاءاللہ دونوں جہان میں سرخروئی مل جائے گی۔ نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ نوجوانوں ان ابی ذر قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زمن الشتاء والبرق يتهافت فاخذ برسنه فجعل البرق يتهافت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد المسلم صلی صلاة یریدو بھی وجہ اللہ فتحافتو عنہ ذنوبہ کما تحافتو حاد البرق عن هذه الشجرہ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، پتجھڑ کا زمانہ تھا، پتے زمین پہ گر رہے تھے، متبادر آقا نے ایک درخت کی توڑ ٹہنی کو پکڑ کر حرکت دی، پتے بے شمار زمین پہ گرے۔ آقا نے فرمایا ابو ذر، عرض کی حضور حاضر ہوں، فرمایا جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے۔ روز محشر کے جاگو داز قوت اولی پرسش نماز قوت۔ نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا دیکھو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ایک نوجوان ایک خاتون کا پیچھا کرتا تھا، غور کرو، خاتون کا پیچھا کرتا تھا،
کئی دن ہو گئے خاتون پریشان ہو گئی تو اپنے شوہر سے بولی، جو شوہر نمازی تھا، سبحان اللہ بولو، کہنے لگی ایک نوجوان ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے، میں پریشان ہو گئی، کیا کروں؟ تو شوہر نے کہا آج اگر تجھے مل جائے تو کہنا مجھ سے تم بات کرنا چاہتے ہو، ہم کلام ہونا چاہتے ہو، ملاقات چاہتے ہو، تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ 40 دنوں تک پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ خاتون گزری، نوجوان سامنے سے آیا، خاتون نے اپنی بات رکھی کہ حصول محبت کے لیے تو پریشان ہے، 40 دنوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، بولو قبول ہے؟ نوجوان بولا قبول ہے۔ حصول محبت کے لیے نماز شروع کر دی، محبت کی حصول کے لیے نماز شروع کر دی، ظہر میں مسجد میں، عصر میں مسجد میں، مغرب میں مسجد میں، عشاء میں مسجد میں، فجر میں مسجد میں، جماعت تو جماعت، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، 30 دن گزرے، 32 دن، 34 دن، 36، 37، 38، 40واں پورا ہو گیا۔ اب 40 دن کے بعد نوجوان مسجد سے نکل کر جا رہا تھا، سامنے سے وہی خاتون آ رہی تھی۔ آج نوجوان کی نظر خاتون پہ پڑی تو نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا، نگاہیں نیچی کر لی، نگاہ پھیر لی خاتون کی طرف سے۔ خاتون بولی، او نوجوان، کیا تیرے دل میں میری محبت نہ رہی؟ نوجوان بولا، 40 دنوں کی نماز کی برکتیں اس دل سے دنیا کی ساری محبت نکال دی ہے، اب اس دل میں خدا کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دار کی محبت جہنم میں لے جائے گی، سید ابرار کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، تو ہو کہ ترشی رو مجھے اظہار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں۔ نمازوں کی پابندی۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج میں بہت لمبا سفر کر کے آیا، اڑیسہ سے کولکتہ، کولکتہ سے مراد آباد، پھر مراد آباد سے غازی آباد، بہت لمبا سفر ہوا۔ حضرت قاریۃ القیوم کو معلوم ہے، پھر بھی الحمدللہ تقریر کی ہے، دل سے تقریر کی ہے۔ اور یہ کمیٹی، خوبصورت کمیٹی، حضرت قاری عبد المصطفیٰ غلام مصطفیٰ صاحب کی صدارت، علماء کرام کی قیادت و حمایت، حضرت قاریۃ القیوم صاحب قبلہ کی نظامت اور قیادت بہت اچھی رہی۔ آئندہ بھی اگر حاضری ہوئی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ ملحوظ رکھوں گا اور بیان ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ، سب پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ جاتے جاتے کہوں گا، جو نام ہے جلسے کا تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تمہیں 11ویں غوث اعظم۔